अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती असम्बली में आज तेलंगाना के साल 2018-2019 के बजट को मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि पूरे मुल्क की नजर रियासत तेलंगाना पर है, इसलिए रियासत को हर शोबे में कायदाना रोल अदा करना होगा और उनका मजूजा थर्ड फ्रंट, जिसको पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है, अहम रोल अदा करेगा। उन्हें कहा कि NDA और UPA दोनों ने मुल्क के अवाम को बहुत मायूस किया है। चीफ मिनिस्टर ने एक तरफ जहां NDA पर शदीद तनकीद की, रियासत में नई सड़कों और हाईवेज की मंजूरी के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी की जमकर तारीफ भी की। चीफ मिनिस्टर की तकरीर के दौरान बरसर इक़्तिदार जमात के अरकान बार बार मेज़ें थपथपा रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन अरकान को वाह करने के लिए लाया गया। रियासती असम्बली के जारी इजलास में जो कल खत्म होने वाला था, 2 दिन की तोसी दे दी गई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में जो आज स्पीकर मधु सदन चारी की ज़रिए सदारत मुनक़िद हुआ, ये फैसला लिया गया। 29 मई तक जारी रहने वाले असम्बली इजलास में पंचायत राज बिल और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849 जिले निर्मल में इतवार की रात श्री रामनवमी की रैली के दौरान अशरार की हंगामा आराई और मस्जिद पर संगबारी के वाक़े की आज रियासती असम्बली में गूंज सुनाई दी। मजलिस क़ायद मुखर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने यह मसला उठाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस वाक़े का सख्त नोट ले और कातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। उन्होंने कहा कि बाज़ तंजीमें रियासत में अमन आमा को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और हुकूमत को इनसे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती असम्बली में तयखुन दिया कि हुकूमत अक़लियतों और पुराने शहर से मुतालिक दिए गए तमाम 17 तयखुनात को पूरा करेगी और इस खुसूस में आला अहदेदारों से बातचीत करते हुए GOs भी जारी कर दिए जाएंगे। चंद्रशेखर राव ने तसर्रुफ बिल पर कायद मजलिस मुखर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर का जवाब दे रहे थे। अकबर अवैसी ने हुकूमत को याद दिलाया था कि गुज़िश्ता असम्बली इजलास में उनके उठाए गए सवालात और मसाइल पर खुद चीफ मिनिस्टर ने कई वायदे किए थे, लेकिन ताहाल उनमें से कोई भी वादा वफा नहीं हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गुज़िश्ता साल के बजट में अक़लियतों के लिए जो रकम मख्तस की गई थी वो पूरी तरह खर्च नहीं हो सकी। चुनाचे हुकूमत 1 अप्रैल को नए माली साल से पहले मजीद 100 करोड़ रुपए जारी कर दे ताकि अक़लियतों की कई फलाही स्कीमें जो बजट न होने के सबब रुकी हुई हैं दोबारा जारी रखी जा सके। बीजेपी फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने तसर्रुफ बिल की मंजूरी पर तबसरा करते हुए कहा कि असम्बली में उनकी 15 साल तारीख में तसर्रुफ बिल की इस तरह मंजूरी कभी भी नहीं देखी जहां अपोजिशन को वजाहत का मौका फराहम नहीं किया गया और अहम अपोजिशन जमात के लीडर को जारी इजलास के खत्म तक मुअत्तल कर दिया गया हो। जनूबी हिंद से हज ऑफिसर्स और असिस्टेंट हज ऑफिसर्स के इंतखाब के लिए 29 मार्च तक 2 अप्रैल हैदराबाद में इंटरव्यूज होंगे। सदनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान और सेक्रेटरी प्रोफेसर यासिर शकूर ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों से 3 माह कबल ही दरखास्तें वसूल की जा चुकी हैं। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांसा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा।
تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نرمل کے کنوینر اعجاز خان کی قیادت میں ایک وفد نے نرمل میں منصف کے نمائندے فہیم کے ساتھ پیش آئے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کلکٹر نرمل پرشانتی اور ایس پی وشنو کو واقف کروایا اور اردو صحافی پر حملہ کرنے والے خاطی پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر ان دونوں نے اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا تیقن دیا۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نظام آباد یونٹ کی جانب سے بھی آج کلکٹر نظام آباد رام موہن راؤ کو یادداشت پیش کی گئی۔ احمد علی خان صدر نظام آباد یونٹ کی قیادت میں اس وفد نے نمائندگی کی۔ انہوں نے نرمل میں منصف ٹی وی کے رپورٹر پر کیے گئے حملے کی مکمل تحقیقات کے بعد خاطی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرنے کا تیقن دیا اور اگلی مرتبہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا بھی تیقن دیا۔ اس دوران آج سید غوث محی الدین جنرل سیکرٹری فیڈریشن نے جوائنٹ سیکرٹری حبیب جینانی کے ساتھ مل کر اسمبلی میں وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں فوری کارروائی کرنے کی درخواست کی۔ وزیر داخلہ نے ذمہ دار پولیس عہدیداروں کے خلاف مناسب کارروائی کی یقین دہانی کروائی۔ جی ایچ ایم سی کے کلین اور گرین پروگرام کے تحت شروع کردہ مہم میں اب واکنگ اور جاگنگ کرنے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اب واکرز اور جاگرز پارکوں اور سڑک پر نظر آنے والے پلاسٹک بوتلوں اور دوسرے کچرے کو اٹھا کر قریبی ڈسٹ بین میں ڈالیں گے اور اس طرح شہر کو صاف رکھنے میں بلدیہ کے ساتھ رضاکارانہ طور پر تعاون کریں گے۔ اس مہم کا آج لنگر ہاؤس اور صنعت نگر کے پارکس میں عملاً آغاز ہو گیا۔ اس موقع پر بلدیہ کے زونل کمشنرز اور دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ 224 رکنی کرناٹک اسمبلی کے انتخابات ماہ مئی میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق ایک ہی مرحلے میں 12 مئی کو رائے دہی ہوگی۔ نتائج کا اعلان 15 مئی کو ہوگا۔ پرچے نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل 15 اپریل سے شروع ہوگا اور اس کی آخری تاریخ 24 اپریل ہے۔ وی وی پیٹ یعنی ووٹر ویریفائیبل پیپر آڈٹ ٹرائل، یہ نام بھارت کے آج کے ماحول میں انتہائی اہم بن گیا ہے۔ مرکزی بی جے پی حکومت کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو مینیج کرنے کے بے شمار شکایات کے پس منظر میں حکومت ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے عوام کے بے تحاشا پیسے کو استعمال کرتے ہوئے وی وی پیٹ کو لانے میں آخر کار کامیابی حاصل کر ہی لی ہے۔ اس مشین کے تحت ووٹ ڈالنے کے بعد اب کسی بھی ووٹر کو جس کسی کو بھی وہ ووٹ ڈالے گا اس کی ایک سلپ برآمد ہوگی اور وہ اسے دے دی جائے گی۔ واضح ہو کہ سارے بھارت میں گزشتہ میں بہت ساری جگہوں پر جہاں ووٹنگ ہوئی تھی وہیں سے بیشتر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے خراب ہو جانے کی بھی سینکڑوں شکایتیں موصول ہوئی تھی اور اب بے تحاشا بجٹ کے استعمال سے نئی وی وی پیٹ کا اضافہ کر کے ووٹرز کو بڑے ہی حساس طریقے سے مطمئن کرنے کی کوششوں میں مرکزی حکومت جڑ گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ وی وی پیٹ مشینز ریاست کرناٹک کے آنے والے انتخابات میں استعمال میں لائی جانے والی ہیں۔ تلنگانہ ودیارتھی ویدیکا یعنی ٹی وی وی کے انتظامیہ کی جانب سے آج شہر حیدرآباد کے نامپلی میں واقع تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے روبرو زبردست دھرنا منعقد کیا گیا۔ صدر ٹی وی وی مدی لیٹی اور متبادل اعلیٰ سندیپ کی سرکردگی میں اہتمام کیے گئے اس دھرنے میں حکومت کو بتلایا گیا ہے کہ شہر کے بڑے بڑے کارپوریٹ کالجز شری چیتنیہ اور نارائنا کے انتظامیہ کی جانب سے شہر کے نوجوانوں میں مارکس کے چمتکار کے ساتھ مسابقت کو بڑھاوا دیتے ہوئے بے ہنگم فیس وصول کر رہے ہیں، جبکہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ان دو کالجز کے قریب 47 طلباء نے خودکشی کر لی ہے اور کئی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں اگر یہ زندہ ہوتے تو کس طرح سے آگے تعلیمی یافتہ بنتے اور کس طرح سے یہ سماج کی خدمت کر سکتے تھے۔ انہوں نے آگے کہا کہ حکومت کے جو فری ایجوکیشن کی بات تھی وہ تو صرف وعدہ بن کر رہ گئی ہے اور نام نہاد کالجز فیس کے نام پر منمانی رقومات حاصل کرتے ہوئے بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ لہذا حکومت کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ سارے ہی معاملات کی چھان بین کرتے ہوئے ان کالجز پر پابندی لگائے اور ساتھ ہی پرائیویٹ یونیورسٹی بل کو بڑھاوا دینے کا حکومت جو ارادہ رکھتی ہے اس سے باز آ جائے۔ ہمارے ملک میں پچھلے سالوں میں لگاتار سینکڑوں لوگوں کے فسادی بیانات کے چلتے ملک میں کچھ جگہوں پر اس کا اثر ضرور ہوا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں حالانکہ بی جے پی حکومت یہاں پر نہیں ہے، پھر بھی ریاست کا ایک اس کا حصہ رام نومی کے جلوس کے دوران متاثر ہو گیا ہے اور وہ ہے نرمل ٹاؤن۔ لیکن تعریف ہے وہاں کے ایس پی کی جنہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی لاج رکھ لی اور فسادیوں کو فوری طور پر کنٹرول کرتے ہوئے فساد بپا ہونے سے بچا لیا۔
ابھی سوشل میڈیا میں گشت کرتے کچھ وائرل ویڈیوز سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماحول کنٹرول میں ضرور ہے لیکن کشیدہ ہے۔ دوسری طرف پولیس کے عام عہدیدار جو لاٹھی چارج کرتے ہیں، جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو شاید یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ان کے روبرو کون کون ہے، حتیٰ کہ اگر ان کا باز بھی اگر ان کی زد میں آ جائے تو ضرور مار کھا جائے۔ لیکن نرمل ٹاؤن میں ان لوگوں نے منصف کے ایک پریس رپورٹر کی پٹائی پر اکتفا کی ہے۔ چلیے اب سارا ماحول اس معاملے پر پٹیاں ڈالنے کے لیے لگ گیا ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں عرصہ دراز سے زمینی تنازعات اور اراضیات کو ہڑپنے کے بے شمار واقعات کے چلتے اس سلسلے کے کئی کیسز سے عدالتیں رواں دواں ہیں اور سینکڑوں لوگ ان عدالتوں سے دیدہ دانستہ بہت پریشان حال بھی ہیں۔ اور اب خبر ہے کہ حکومت بھی دیدہ دانستہ لینڈ گریبرز کی طرح کچھ خانگی زمین کو اپنے قبضے میں لے لینے کے لیے کمر بستہ ہو گئی ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے رام چندر پورم منڈل میں واقع لکشمی پورم کالونی کے کچھ پلاٹ اونرز نے آج اپنے کچھ پلاٹس حکومتی تحویل میں چلے جانے کی شکایت پر MRO آفس کے روبرو دھرنے کا اہتمام کیا اور بتایا کہ 1984 میں انہوں نے یہ پلاٹس خریدے تھے، لیکن حکومتی عہدیداروں نے ان پلاٹس کو سرکاری اراضی بتاتے ہوئے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ وہ ایک نظر ادھر بھی فوراً ڈالے۔ شہر حیدرآباد میں جہاں سینکڑوں اسکولز رواں دواں ہیں، وہیں پر ایک ایسا اسکول بھی ہے جہاں پیسے سے محبت نہیں کی جاتی بلکہ وہاں پر جی جان سے تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، اور وہ ہے نامپلی علاقے میں واقع ہیمز اسکول آف ایکسلنس۔ ابھی شہر حیدرآباد کے گاندھی بھون میں اس اسکول کے سالانہ پروگرام کو روب عمل میں لایا گیا۔ ننھے بچے بچیوں نے زبردست رنگا رنگ پروگرام پیش کیا کہ تارے زمین پر والا محاورہ یاد آ گیا۔ ہیڈ مسٹریس نے بتایا کہ بچوں کی ذہنی نشوونما کو چیک کرتے ہوئے اسی کے مطابق ہیمز اسکول آف ایکسلنس میں تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے۔